نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب مکہ کے کافروں کے سامنے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی، اذا قوموں کا، تو میرا پیغمبر آپ کی قوم اچانک شور مچانے لگی۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آ چکا۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے شان نزول کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سورہ انبیاء کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مکہ کے کافرو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، کل کو قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس پر ایک کافر نے اعتراض کیا کہ مسلمان حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ تو جتنے بھی بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب اس کافر نے یہ اعتراض کیا سورہ انبیاء کی آیت پر، تو مکہ کے جو باقی کافر تھے وہ بڑے خوش ہونے لگے اور شور مچانے لگے کہ تو نے تو بڑا زبردست اعتراض کیا ہے، مسلمانوں کا تو نے منہ بند کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں نہیں آتے، اس لیے کہ وہاں پر بات کی جا رہی ہے بتوں کی، اور ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے خود کہا ہو کہ ہماری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تو کسی کو حکم نہیں دیا۔ اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ان کے پیچھے ان کی کوئی عبادت میں لگ جائے تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد لات، عزا، منات، کہ جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ بت، یا وہ لوگ کہ جو بذات خود کہیں کہ ہماری عبادت کرو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں نہیں آتے۔ یا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیں گے، جس طرح معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تھا، تو نبی علیہ السلام بھی کچھ عرصے کے بعد یہ دعویٰ کریں گے۔ کافر بڑے تعریفیں کرنے لگے کہ یہ تو نے بڑی اچھی بات کر دی، واقعی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جب آپ کی قوم کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حالانکہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو قرآن میں اس بات کو واضح فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ کی ذات ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا، وہ تو بے نیاز ذات ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو فرمایا میرا پیغمبر، وقالو، اور یہ مکہ کے کافر کہنے لگے، اِلَٰهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا ہمارے خدا بہتر ہیں، یعنی یہ لات، عزا، منات وغیرہ، ام ہوا، یا وہ عیسیٰ بہتر ہیں۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کر کے اللہ کے نبی کو غصہ دلانا چاہتے تھے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اللہ فرماتے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے۔
بل ہم قوم یخصمون، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم تو ہے ہی جھگڑالو، جھگڑا کرنے والی. ان ہوا الا عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ہمارے بندے تھے، اولاد نہیں تھے. انعمنا علیہ، ہم نے ان پر اپنا انعام کیا تھا کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر نبوت عطا کی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا. نمونہ کیسے؟ کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تاکہ آنے والے انسانوں کو پتہ چلے کہ وہ قادر مطلق کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ چاہے تو انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں. لہذا دنیا کے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دنیا آخرت میں اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے تاکہ آخرت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک